حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل اللہ تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے اور پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ عمل عمر بڑھا دیتا ہے، دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، موت کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہاری اولادوں پر خیر و سلامتی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے ذمے آ جاتی ہے۔ وہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کے شکار کو چلے۔ جب کافر اپنا جال پھینکتا اور اپنے خدا کا نام لیتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا، لیکن مومن ڈالتا اور اللہ کا نام لیتا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ وہ سورج غروب ہونے تک شکار میں لگا رہا، بس اس سارے وقت میں ایک مچھلی جسے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، لیکن اس نے ایسی حرکت کی کہ پانی میں جا گری۔ بس مومن اس حالت میں واپس لوٹا کہ اس کا جال مچھلیوں سے خالی تھا، جبکہ کافر کا جال بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرشتہ سے فرمایا، ادھر آ۔ پھر اس کو مومن کا ٹھکانہ جنت میں دکھلایا اور فرمایا، جب میرا مومن بندہ اس مقام میں آ جائے گا تو اسے اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی۔ اس کے بعد اس فرشتہ کو دوزخ میں اس کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو پوچھا، بتاؤ جو کچھ اسے دنیا کا انعام اور عیش ملا ہے وہ اس کے دوزخ کے ٹھکانے سے نجات دلا سکتا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، اے پروردگار، قسم با خدا کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کا جسم کعبہ شریف کے مساوی تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پسند کریں کہ نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بنیں گے یا نبی ہونے کے ساتھ اللہ کے بندے بنیں گے؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے لیے عاجزی اختیار فرمائیں، تو میں نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ خدا کا نبی اور بندہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آئی اور ارشاد فرمایا، آپ سب سے پہلے ہوں گے جس سے زمین شق ہوگی، روز قیامت سب سے پہلے آپ کی قبر شریف کھلے گی اور آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس شفاعت سے شفاعت کبریا مراد ہے، جس سے پہلے کسی نبی اور ولی کو شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ بعید نہیں کہ شفاعت کبریا کے بعد دوسری شفاعت میں بھی آپ سب سے پہلے شفاعت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو بابل میں جمع کیا تو ان کے جمع کرنے کے لیے مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی اور سمندری ہوائیں چلائیں، جنہوں نے ان کو بابل میں جمع کر دیا۔ جب وہ اس روز جمع ہوئے تو اس انتظار میں رہے کہ ہمیں یہاں پر کیوں جمع کیا گیا ہے، تو اچانک ایک منادی نے پکارا، تم انسانوں میں سے جس نے مغرب کو اپنے دہنے اور مشرق کو اپنے بائیں کیا اور اپنا رخ قبلہ بیت اللہ کی طرف کیا، تو آسمان والوں کی زبان بولنے لگا، یعنی اس کی قومی زبان عربی ہوگی۔ تو یا رب بن قحطان کھڑا ہوا تو اس منادی کرنے والے فرشتے نے کہا، اے یا رب بن قحطان، تو ہی وہ آدمی ہے، یہی وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے عربی میں کلام کیا۔ اس کے بعد یہ منادی فرشتہ اسی طرح ندائیں دیتا رہا کہ جس نے یہ اور یہ کیا تو اس کے لیے ایسا ہے، حتیٰ کہ یہ سب موجود حضرات بہتر زبانوں میں بٹ گئے اور یہ آواز ختم ہو گئی، زبانیں مختلف ہو گئیں اور خیر و شر، حیا، ایمان، صحت، بدبختی، دولت مندی، شرف و مروت، ظلم و جہالت، تلوار اور جنگ کے فرشتے نازل ہونے لگے اور یہ سب عراق میں جمع ہو گئے۔ تو بعض نے بعض کو کہا کہ تم بکھر جاؤ، تم ایمان کے فرشتے نے کہا، میں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں رہوں گا۔ حیا کے فرشتے نے اسے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بدبختی کے فرشتے نے کہا، میں دیہاتوں میں رہوں گا۔ تو صحت کے فرشتے نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ظلم اور ناانصافی کے فرشتہ نے کہا، میں مغرب کے علاقوں میں رہوں گا۔ تو جہالت کے فرشتہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شاید اسی وجہ سے مغربی اقوام میں عموماً دینی علوم سے ناواقفیت ہے۔ تلوار کے فرشتہ نے کہا، میں علاقہ شام میں رہوں گا۔ تو جنگ کے فرشتہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دولت مندی کے فرشتے نے کہا، میں بھی اسی علاقہ
بابل میں ہی رہوں گا۔ تو شرف کے فرشتے نے کہا میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا۔ شاید اسی شرف کی وجہ سے ملک شام میں ابدالوں کے رہنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کے رزق مہیا کرنے پر متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ کہ اس نے صرف روزی کے دھندے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے تو تم اس کو آسمانوں اور زمین کے رزق مہیا کر دو اور دیگر انسانوں کو بھی بقدر تقدیر خدائے وندی سے حصہ دو۔ جس آدمی کو تم روزی طلب کرتا ہوا پاؤ تو اس کو اس کے ارادہ سمیت مہلت دے دو۔ یہ شخص اس درجہ سے زیادہ روزی حاصل نہیں کر سکے گا جتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور یہ لوگوں کے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ راستوں میں گھومتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی ضرورت یہاں موجود ہے، تو وہ ذاکرین کو آسمان تک اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں اور ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ تو فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں کہ تیری تسبیح، تکبیر، تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو آپ کی عبادت بھی خوب کریں، تیری بزرگی بھی خوب بیان کریں اور تسبیح بھی خوب کہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا یہ بتلاؤ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اے پروردگار انہوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، قسم با خدا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا حالت ہوگی اگر وہ اس کو دیکھ لیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے خوب بھاگنے والے اور خوب ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اے پروردگار، اے اللہ فلاں آدمی ان ذاکرین سے نہیں تھا، اس کو تو اس کی کوئی مجبوری لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ذاکرین ایسی قوم ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ نگران ہوتے ہیں، جب تک وہ چلتا رہتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن میں عرش کے بالمقابل درمیان میں پہنچتا ہے تو سجدہ میں گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ آگے بڑھ۔ بس جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساتوں آسمان روشن ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اسے باشندگان زمین کے لیے روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے قطب میں پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ مشرق میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو باقی رہنے والا عوض عطا فرما، اور ایک فرشتہ مغرب میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو ضائع ہونے والا عوض عطا فرما۔ پھر جب عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے اور رات کا ایک حصہ آسمانی حصوں کے اعتبار سے گزر جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہے جسے معاف کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جسے توبہ دی جائے، کوئی حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے، کوئی مظلوم ہے جس کی امداد کی جائے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے، حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ دونوں زمین پر جھانکتے ہیں، ایک کہتا ہے میں بلند و بالا خدا کی تسبیح عرض کرتا ہوں، اور ان دونوں فرشتوں میں سے جو سب سے نچلی زمین پر ہے جسے درعیل کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ تو پاک ہے۔ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی
تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو اس نے ہلنا شروع کیا، تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا، عرض کیا اے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی لوہے سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی آگ سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی پانی سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی ہوا سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ ارشاد ہوا یہ عمل ان سب سے وزن دار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے اور پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ عمل عمر بڑھا دیتا ہے، دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، موت کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہاری اولادوں پر خیر و سلامتی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذمہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم کا دہنے ہاتھ سے صدقہ کرنا کہ اسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ دینا تمہاری اولاد کے لیے نیک بختی ہے، صدقہ پل صراط سے خلاصی ہے، صدقہ جہنم سے آزادی ہے، صدقہ دینا موت کے وقت کی سختیوں سے دوری ہے، صدقہ دینا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث شریف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان